نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 67 عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو، یعنی مارو نہیں. حدیث کی وضاحت، عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجیب الداعیہ، داعی کا جواب دو. داعی کا لفظ دعوت سے ہے اور اجیب یعنی ایکسپٹ کرو، جیسے قرآن مجید میں آتا نا اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں یعنی میں ایکسپٹ کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، داعی کی دعا کو. تو یہاں داعی سے مراد ہوسٹ ہے، کوئی بھی شخص جو آپ کو دعوت دے اور اپنے گھر بلائے، مثلا کھانے کی دعوت دے یا کوئی ولیمہ کی دعوت ہے یا کسی خاص موقع کی مناسبت سے کوئی دعوت ہے. تو دعوت ایک ذریعہ ہے سوشلائز کرنے کا، اکٹھے ہونے کا، آپس کی محبت بڑھانے کا. تو اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کے ذمے آتا ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے دعوت کو نہ ٹھکرائے، اس دعوت کو قبول کرے، کیونکہ دعوت کا جواب دینا ایسا حق ہے جسے ترک نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس تجب للمسلم علی اخیہ رد السلام وتشمیت العاطس واجابۃ الدعوہ وعیادۃ المریض واتباع الجنائز. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں مسلمان پر مسلمان بھائی کے لیے واجب ہیں، یعنی ایک کے دوسرے شخص پر حق ہیں. یہ حقوق العباد میں سے ہیں. ہم کتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں حقوق العباد کا، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ حقوق العباد ہیں کیا. تو یہ حقوق العباد یا حقوق المؤمن میں سے ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا، ابھی جیسے ہم نے پڑھا، چھینکنے والے کا جواب دینا. جب کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. چھینکنے والے کو خود الحمدللہ کہنا چاہیے. جو سنے الحمدللہ کو وہ کہے یرحمک اللہ، یعنی جو اللہ کی تعریف کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو. وإجابۃ الدعوہ، اور دعوت قبول کرنا. وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا. واتباع الجنائز، جنازہ کے پیچھے چلنا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اؤتوا الدعوۃ اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو دعوت کے لیے آؤ، یعنی بلانے والے کی بات کو رد نہ کرو، ریجیکٹ نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو دعوت میں پکائے جانے والے کھانے نہیں کھا سکتا، ہوتا نا سر، یا ڈائٹنگ پر ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ کے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اس لیے میں نہیں آ رہا، تو یہ کوئی معقول ریزن نہیں ہے. اگر نہ بھی کھانا ہو تو بھی چلا جائے، ملاقات کے لیے چلا جائے، زیادہ وقت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، لیکن حاضری لگائے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ قبول کرے، پھر اگر چاہے تو کھانا کھائے اور چاہے تو چھوڑ دے. یعنی اگر کچھ بھی نہ کھانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہونی چاہیے. اگر ہر چیز نہیں بھی کھا سکتے اور میزبان اصرار کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور چکھ لیں. کوئی آپ کو گلاس آفر کر رہا ہے پانی کا یا کسی ڈرنک کا اور آپ کو نہیں پینا تو بھی آپ اس سے لے لیں اور میز پر رکھ دیں. یعنی کرٹیسی میں سے کیا ہے کہ آپ لے لیں اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غریب یہی افورڈ کر سکتا. مثلاً اگر کوئی
آپ کو ڈرنک پیش کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو کلر ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں، یا جتنی شوگر اس میں ہوتی ہے وہ آپ کو نقصان دے گی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے لائے تو لے لیں اور رکھ دیں. پھر وہ اگر آپ سے پوچھے کہ آپ پی کیوں نہیں رہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان نہیں کھا سکتا. مثلا ایک شخص جس نے کبھی مرچ نہ کھائی ہو، اب تو مرچیں نہ کھانے والے بھی شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض لوگ بعض چیزیں نہیں پسند کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں نہیں کھاتے تھے لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا. تو ایسی صورت میں انسان اگر نہیں کھانا چاہتا، اس کی مرضی کے خلاف ہے وہ کھانا، تو نہ کھائے، لیکن دعوت میں ضرور جائے. کیونکہ یہ نہ سوچے کہ اچھا کھانا تو کھانا نہیں تو جانا کس لیے، کھانا ہی تو جانا تھا اور کھا نہیں سکتے تو پھر دعوت کس کام کی. نہیں، دعوت کا مقصد الگ ہے. اس کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہے. اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے دعوت کا مقصد؟ جب آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ جی، ملاقات کے لیے. اور کیا ریزن ہوتی ہے؟ آپ بتائیے. ہاں، اچھے تعلقات کے لیے اور محبت بڑھانے کے لیے. پیچھے جی ہاں، بعض اوقات تعلقات میں تھوڑی سی دوری آ جاتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے خفا خفا رہنے لگتے ہیں، کیونکہ بعضوں کا ریزن کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسے شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے. وہ تو تم سے ناراض ہوگا اسی لیے آج تک اس نے شکل نہیں دکھائی، یا کوئی وجہ ہوگی، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو ان وسوسوں کو اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے، تعلقات کی تجدید کے لیے. یعنی ایک طرح سے دوری آنے لگتی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست ایک عرصے دراز کے بعد آپ کے شہر میں ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ چائے پہ یا کھانے پہ یا ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک اسلامی اخلاق کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ خیر خیریت، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا بھی. ابھی ریسنٹلی اتفاق یہ ہوا کہ میں ابو دھابی میں گئی ہوئی تھی، تو ایک پرانی دوست اور عزیزہ نے اصرار کیا کہ آپ میری طرف بھی آئیں. میں نے کہا کہ اچھا، کوشش کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. یعنی چونکہ انسان اکیلا نہیں ہوتا سفر پر، اور بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات آپ اپنی مرضی سے ڈیسیژن نہیں لیتے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا. انہوں نے ایک اور اٹریکشن دیا، آپ آئیں میں آپ کو کچھ ایکسرسائز سکھاؤں گی. تو میں نے کہا کہ یہ تو دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کوئی کھانے کی دعوت پہ بلائے تو جائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آئیں ہمارے گھر میں ایک درس ہو رہا ہے مثلا، یا آئیں آپ کو کسی فلاں چیز سکھانے کے لیے کوئی آیا ہے، یا کوئی خاص چیز ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بھلے رمضان کا موقع ہے، روزہ ہے سب کا، آپ کو پتا ہے، لیکن رمضان میں کھانے کے علاوہ کئی اور چیزیں، روحانی کھانا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال میں نے کہا چلی جاتی ہوں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنی اچھی اسٹریچز مجھے سکھائیں، اور اس دن سے میں کر بھی رہی ہوں اور مجھے اتنا فائدہ ہوا اس سے. تو اس سے میں آج بھی میں ان کو دعائیں دے رہی تھی بیٹھ کے. ہوتا ہے نا جب کسی سے فائدہ پہنچتا آپ کو، تو آپ اس کے احسان کا بدلہ بعض اوقات نہیں دے سکتے کسی مادی شکل میں، لیکن آپ دعا تو دے سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی کسی کے احسان پر جزاک اللہ خیرہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس کا بدلہ اور زیادہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ. تو ہم ایٹ لیسٹ کسی بھی محسن کے لیے دعا ضرور کر دیں. تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کسی کی دعوت ایکسپٹ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے کیا خیر پہنچائے، یا آپ کے ذریعے ان کو کیا خیر پہنچائے. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں، دنیا سے آپ نے بے رغبتی کر لیا اور کسی غار میں جا کے چھپ گئے ہیں اور وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، نہ آپ کسی کو کوئی فیض پہنچا رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے، نہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ کوئی دینی طریقہ نہیں ہے. ہمارے دین میں ایک طرف جہاں اللہ کے حقوق ہے، وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہیں. اور اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، یا وہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں کھاتا جو آپ کھاتے ہیں اپنے گھر میں، یا اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، یا اس کے بیٹھنے کی جگہ ویسی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، تو بھی اپنے سے رتبے میں، مرتبے میں، مال و دولت میں، یا کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی کم ہے تو اس کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے. یہ اصل میں کیا ہے، ایک طرح سے یعنی ایک کنیکشن ظاہر کرتا ہے. پھر اسی لیے روزہ دار ہونے کے باوجود بھی دعوت قبول کرنی چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت کے لیے جب کوئی بلائے تو قبول کر لو. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر شادی کی دعوت ہوتی یا شادی کے علاوہ کوئی دعوت ہوتی، وہ اس میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے. بعض لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے، یا سوموار جمعرات کا رکھتے ہیں، یا مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، اور ان کا وہ معمول ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور اتنے میں کوئی بیچ میں ایسی دعوت آ جاتی ہے کہ جس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ایسی صورت میں اگر آپ کی روزے کی روٹین ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں آ جاؤں گی لیکن میں روزے سے ہوں.
حتیٰ کہ روزہ اگر نفلی ہے تو دعوت پر اس کو بھی وہاں افطار کیا جا سکتا ہے، دن کے وقت بھی، یہاں تک کی اجازت ہے. یعنی اگر آپ نفلی روزے سے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کھائیے اور وہ کھا رہا ہے تو آپ ساتھ شریک ہو جائیں. جی جی روزہ کھول سکتے ہیں اس وقت، نفلی روزہ، فرض نہیں. اچھی طرح سن لیجیے ورنہ مجھ پہ فتویٰ آ جائے گا کہ یہ اگر آپ نے فرض کی قضا رکھی ہوئی ہے تو بھی نہ توڑے، ٹھیک ہے، لیکن نفلی روزہ روٹین کا روزہ جیسے آپ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح جب دعوت کا اہتمام ہو تو اس میں ہر طبقے کے لوگ ہونے چاہیے. یعنی اگر مثلا خاندان کی دعوت ہے تو امیر غریب سب. اسی طرح آپ کی تعلق داری میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی بڑے مرتبے والے ہیں، کوئی آپ کی برابری کے لوگ ہیں، کوئی آپ سے کم تر درجے کے ہیں، تو ان سب کو بلایا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جس ولیمہ میں امراء کی دعوت ہو اور غرباء نہ بلائے جائیں وہ کھانا سب سے زیادہ برا کھانا ہے. یعنی جس میں صرف اور صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے. پھر دعوت قبول نہ کرنا، ریجیکٹ کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص دعوت چھوڑ دے یعنی قبول نہ کرے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. لیکن کون سی دعوت چھوڑی جا سکتی؟ کس دعوت میں انسان نہ جائے تو کوئی بات نہیں، یا نہیں جانا چاہیے. ابن عمر نے ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی. ابن عمر کون ہے؟ کس کے بیٹے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ بن عمر. تو انہوں نے ابو ایوب کی دعوت کی. ابو ایوب کون تھے؟ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے. ابو ایوب انصاری جن کو کہتے ہیں. ان کے گھر گئے. ان کے گھر میں، کن کے گھر میں؟ ابن عمر کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا. تو ابن عمر نے تھوڑی ایکسکیوزز پیش کی کہ ہمیں عورتوں نے مجبور کر دیا ہے. تو ابو ایوب کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے خیال نہیں تھا کہ تم بھی یہ کرو گے. واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب یہ نہیں ملتا کہ اس پردے پہ کیا تھا. obviously کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو شریعت کے خلاف ہوگی، ورنہ خالی پردہ لٹکانے میں تو ممانعت نہیں ہے، پردے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ لوگوں کے درجے ہوتے ہیں نا، یہاں یہ بات غور سے سنیے. لوگوں کے درجے ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، دینی رہنمائی کے اعتبار سے. ایک عام سیدھا سادہ مسلمان دیندار ہے، اس کی بات کچھ اور ہے، اس کو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اس سے آپ اور طرح ڈیل کریں گے. لیکن ایک شخص جس کو اچھی طرح دین کی سمجھ ہے، اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوگی، اس سے آپ اور طرح ڈیل کریں گے. تو جب ابو ایوب نے دیکھا کہ ابن عمر نے ایسا کیا ہے تو ابن عمر کا مقام بہت بڑا تھا. خود حضرت عمر کے بیٹے ہونے کے علاوہ عبداللہ بن عمر جو ہیں، حدیث کی روایت آپ دیکھیے، اور ایک خاص ان کا مقام ہے علم کی دنیا میں، تقوی میں، زہد میں، عبادت میں. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے گھر میں ایسی کوئی چیز ہو. تو اس پر انہوں نے ان سے بائیکاٹ کیا، ناراضگی کی، اور جا کر واپس آ گئے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب شام گئے، کب گئے تھے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا. تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کنجیاں دی گئی تھی نا بیت المقدس کی، تو ان کے ایک آدمی نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے پاس آئیں اور ہماری عزت افزائی کریں. اچھا، یہ جو دعوت قبول کرنا ہے یہ دراصل دوسرے کی عزت افزائی کرنا ہے. تو یہاں پر وہ ریزن بھی بتاتا ہے، اور یہ عیسائیوں کے بڑے لوگوں میں سے تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے گرجوں میں لگی ہوئی تصویروں کی وجہ سے ہم ان میں داخل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اس نے دعوت جو ہے وہ چرچ کے اندر کی ہو اور اس کے اندر ایسی تصاویر تھی. اب حضرت عمر وہاں نہیں گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور بھی کسی چرچ میں قدم نہیں رکھ سکتا، یا جا کے دیکھ نہیں سکتا، یا کسی سے بات نہیں کر سکتا، یا کسی ایسی جگہ پر انٹر نہیں ہو سکتا. یہاں کس چیز کا فرق ہے؟ حضرت عمر کے مقام مرتبے کا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، فاتح بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور حضرت عمر کا اپنا ایک مزاج بھی ہے. تو لوگ آنکھیں بند کر کے حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب اگر حضرت عمر ایسی جگہ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی سارے عوام وہی کچھ کرنے لگیں گے، کیونکہ لیڈرز کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے فالوورز وہی کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس لیول پر اس دعوت کو ریفیوز کر دیا، اور اس کی ریزن بھی بتا دی کہ میں اس وجہ سے نہیں آؤں گا. تو جب آپ کسی کی دعوت پر نہ جائیں تو بھی وجہ بتا دیں، جا کر واپس آ جائیں تو بھی وجہ بتا دیں، اور وہ وجہ واقعی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے. خصوصی طور پر اگر کسی مجلس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا، قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا تھا
جس میں آتا ہے نا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. پھر دیکھو کہ اگر وہی لوگ کسی اور بات میں لگ گئے، مذاق اڑانا چھوڑ دیا انہوں نے، تو پھر وہاں بیٹھ سکتے ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ لوگوں سے بائیکاٹ نہیں کرنا. کس چیز سے بائیکاٹ کرنا ہے؟ غلط کام سے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو دعوت دی. تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی تصویر تو نہیں لٹکی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں ایسی جگہ نہیں جا سکتا. تو انہوں نے وہ ہٹا دی. تو پھر اس کے بعد ابو مسعود نے دعوت قبول کر لی. پھر اسی طرح جس دسترخوان پر حرام چیز ہو جیسے شراب ہو تو اس پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، یا وہ دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب پی جا رہی ہو. کیوں منع کیا گیا اسے؟ کیوں منع کیا گیا؟ حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان قریب جانے لگتا ہے تو پھر اس میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. جی آپ فرمائیے. میرا ایک کوشچن ہے، وہ جو دعوت کے لیے تھا کہ ہے نا کن دعوتوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں پر علم اکثر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہو. تو تھوڑا سا مجھے ایکسپلینیشن تھوڑا سا چاہیے تھا اس کا کہ اس زمانے میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن بن چکا ہے انٹلیکچوئل گفتگو کا، اور بعض اوقات بہت ہائیلی لرنڈ اور کوالیفائڈ پیپل جو دنیا کے امور میں بہت سمجھ رکھتے ہیں وہ دین کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا فیلڈ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نہ انہوں نے تھورلی قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی حدیث پڑھی ہوتی ہے، نہ کسی سے اس کا مفہوم سمجھا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات تقدیر کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا اس سے ایک حد سے زیادہ آپ اس کو گفتگو نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض اوقات اسلام میں 4 شادیاں ہیں اور قرآن کی ان آیات کا مذاق اڑایا جانے لگتا ہے، اور پھر ایک چٹکلا چھوڑتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے. اب جب آپ واضح طور پر صریحاً اسی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کا اور دین کا یا دین کے شاعر کا، تو اس مجلس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. یعنی ایک طرح سے اس مجلس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کر کوئی اور ٹاپک شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا تھا نا ایک بحث چل رہی ہوتی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور آپ کی آواز وہاں کارخانے میں طوطی کی آواز کی طرح اتنے سارے لوگ ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ اگر کچھ کہیں بھی تو وہ آپ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے ریئیکشن سے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بڑی کوئی گالی دے دیں دین کو یا دین والوں کو یا خدا رسول کو، تو پھر آپ ذریعہ بن جائیں گے اس چیز کا مذاق اڑانے میں. اس لیے ایسی جگہوں پر بھی نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات ایسی کانفرنسز، ایسی ڈسکشن علم کے نام پر اور اسکلس کے نام پر، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. تو یہ تھی دعوت سے متعلق چیزیں. حدیث کا دوسرا حصہ ہے ولا ترد الہدیہ. اچھا ہم لوگ ہدیہ کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربی پروننسیشن ہدیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب سنائے عربی حدیث تو پھر آپ اس کو صحیح پروناؤنس کیجیے گا. ولا ترد الہدیہ، ہدیہ نہ لوٹاؤ، تحفہ ریجیکٹ نہ کرو. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے؟ دینے والے کی دل شکنی ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور یا تو تحفے کو حقیر سمجھ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، اور تعلقات کی خرابی کا باعث ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں تحفہ ہے کیا؟ محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. تو جب تحفہ ٹھکرا دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ محبت ٹھکرا دی. تو اس لیے جیسے دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے ایسے تحفے کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے. نہ بھی پسند آئے تو لے لیں، اگر آپ کے استعمال کا نہیں، ہو سکتا بہت قیمتی چیز ہو لیکن آپ کے استعمال کی نہیں، تو آپ اس کو دے دیں جو اس کو استعمال کر سکتا. بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ایک کے لیے پسند نہیں کی لیکن اس کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا؟
ڈر گئے تھے. اوجس منہم خیفہ, ان کے دل میں ایک خوف آیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو اس خوف کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں ان کی روایات میں کسی کے ہاں کھانا نہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی. تو اسی طرح تحفہ لوٹانا یا رد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تعلقات ختم. مثلا منگنی ہوتی, اس پہ تحفوں کا لین دین ہوتا ہے, لیکن وہ تحفے کب واپس کر دیے جاتے ہیں؟ جب منگنی ختم کی جاتی ہے. اسی طرح شوہر شادی کے موقع پر بیوی کو کیا دیتا ہے؟ مہر دیتا ہے. بیوی وہ مہر لوٹاتی ہے کب؟ جب وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ خلا لینا چاہتی, الگ ہونا چاہتی. ٹھیک ہے, تو یہ تو خاص مواقع ہیں, لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ لین دین میں جو انقطاع ہے اس کا سبب بائیکاٹ ہے. ٹھیک ہے, تو عام مواقع پر بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے. جی دیکھیے, وہ معاف کرنے کی بات آتی ہے. لوٹانا یہاں ایک خاص کانٹیکس میں لوٹانے کی بات کر رہی ہوں میں. لوٹانے میں اور معاف کرنے میں بڑا فرق ہے. نہ لینا, معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہ لینا, یعنی کہ اس نے نہیں دیا تو وہ کہ اچھا کوئی بات نہیں آپ رکھے میں نہیں لیتی. ٹھیک ہے, یہ معاف کرنا. لیکن لینے کے بعد پھر یہ کہہ کے دینا کہ یہ ہے آپ کا مہر اور میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, کیونکہ خلا کی شرائط میں سے ہے کہ جو لیا ہوا واپس دیا جائے. ورنہ تو تحفہ دے کے واپس لینا کیا ہے؟ جیسے کتے کا کہہ کر کے اس کو خود ہی چاٹ لینا, انتہائی مکروہ فعل. اتنی گندی چیز ہے کہ کسی کو دے کے پھر اس سے کہنا واپس لاؤ. جی جی ہاں, وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج کل شادی کارڈز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نو گفٹس یا نو باکسز, نو باکس گفٹس, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی چوائس ہے, آپ نے دیا نہیں ان کو کہ وہ آپ کو اس وقت واپس دے رہے ہیں. سمجھیے رد کرنے کو. رد کرنا کیا ہے؟ لے کر واپس دینا, دیکھ کر واپس لوٹانا. پسند نہیں آیا جی. بالکل نیچرل ہے نا. ہاں, ریجیکٹ نہیں کیا, ایکسچینج کرنے کو کہا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہو تو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ نہیں یہ چھوٹا ہے سائز, وہ تم نے سویٹر بھیجا تھا وہ سائز مجھے تنگ ہو گیا ہے تو اس سے بڑا نمبر بھیج دو. بعض اوقات بے تکلفی ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے بیچ میں ہوتی ہے, تو کوئی حرج نہیں, بجائے اس کے کہ آپ شرما کے آپ نہ خود پہنے اور نہ اس کو استعمال کریں اور اس کی قدر دانی نہ کریں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سنت نبوی ہے, یعنی تحفہ کو قبول کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آپ ہدیہ قبول بھی کر لیتے تھے اور بدلے میں دیتے بھی تھے, اس کا عوض بھی دیتے تھے. کان یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا, کیونکہ تحفوں کا تبادلہ جو ہے وہ محبت کو بڑھاتا ہے. تہادو تحابو. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا یہ جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ شادی میں پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں باکس گفٹ نہیں لائیں, اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ اگر شادی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہوں اور بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کے صرف سنبھالنے اور سارٹنگ اور ان کو کسی ٹھکانے کرنے میں بھی ایک بہت بڑی ایفرٹ لگ جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جن بچوں کو وہ تحفے دیے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں نا, باہر سے بچے آئے, شادی ہوئی, چلے گئے. اب اگر آپ ان بچوں کو ایسے تحفے دے رہے ہیں کہ جو وہ اپنے سامان کے ساتھ لے جا ہی نہیں سکتے یا وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ تحفے کیا ہے؟ دوسرے کی محبت بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر بوجھ لادنے کا ذریعہ ہے. تو ایسی چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے, کیونکہ تحفہ اصل میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. حضرت انس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بیٹے, ان کو آپ بیٹا کہہ کے پکارتے, ایک دوسرے سے دیا لیا کرو, یعنی لینا دینا ہونا چاہیے, لین دین ہوتا رہے, یہ تمہارے مابین باعث محبت ہوگا. تو اصل مقصد تحفے کا محبت بڑھانا ہے, لیکن جہاں تحفہ محبت بڑھانے نہیں گھٹانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے اوپر بھی غور فرمانا چاہیے, کیونکہ پھر وہ سنت نہیں قائم ہوئی, وہ روح نہیں پیدا ہوئی, مقصد نہیں پورا ہوا.
تو جب مقصد ہی پورا نہیں ہو تو وہ اجر جو اس پر ہے اس کو بھی انسان کھو دیتا ہے. اسی طرح کچھ تحفے ایسے ہیں جن کو کسی حال میں بھی رد نہیں کرنا چاہیے. یعنی کچھ تو کیے جا سکتے ہیں لیکن کچھ کے بارے میں بول کر کہا گیا کہ یہ نہیں رد کرنے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں رد نہیں کی جاتی: تکیہ یعنی کشن، خوشبودار تیل یا خوشبو جیسے، اور دودھ. ملک کا تحفہ. آپ کو تو ایک دم خیال گیا ہوگا وہ سپر مارکیٹ میں پڑے ہوئے دودھ کے ڈبوں کا. اب دیکھیے کہ عرب کلچر میں یا عام طور پہ جو لوگ خود جانور پالتے ہیں اور ان کی گائے بھینسیں ہوتی ہیں یا اونٹ وغیرہ یا بکریاں، تو ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے. وہ دودھ بیچتے ہیں. گاؤں وغیرہ میں اب بھی یہ ہوتا ہے، یا اب جن لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں یا وہ سبزیاں اگاتے ہیں تو عموماً وہ آرگینک سبزیاں بہت قیمتی تحفہ ہوتی ہیں. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہر ایک کے استعمال کی ہیں ان کو مت لوٹاؤ، لیکن کچھ تحفے قبول نہیں کرنے چاہیے. اور وہ کون سے ہیں؟ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کی اور پھر وہ اس سے صلے میں کوئی ہدیہ بھیجے اور وہ یہ قبول کر لے تو پس وہ سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. یعنی آپ نے کسی کا کام کروایا، سفارش کی، کیونکہ اچھی سفارش جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سفارش کیا کرو تو اجر پاؤ گے. ایک شخص ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، اس کا کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، مشکل میں ہے، اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی سے ہے، کہیں کوئی بات مانتا ہے آپ کی اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو دوسرا مان جائے گا، تو ایسی صورت میں انسان پیچھے نہ رہے. یہ بھی نیکی کمانے کا ایک موقع ہے. لیکن یہ نیکی بے غرض ہونی چاہیے. کسی مظلوم کی مدد کر کے پھر آپ اس سے کچھ قبول کرنے نہ بیٹھ جائیں یا آس لگا کے نہ بیٹھے، بلکہ وہ کچھ دے بھی تو اسے نہ لیں، کیونکہ وہ رشوت میں آتا ہے. سود میں نہیں آتا، رشوت میں آتا ہے. لیکن یہاں یہ کیا فرمائے؟ سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. یعنی یہ بھی ایک طرح سے حرام چیزوں میں سے، جیسے سود حرام ہے تو رشوت بھی حرام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کو تحفہ بھیجا جائے اس کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے. جو کس قسم کا تحفہ پسند کرتا ہے، کب پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنا ہدیہ بھیجنے میں اس دن کا انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے. یعنی اس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تو لوگ اس دن ہدیہ بھیجتے، اور اس سے ان کی غرض کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، ان کی خوشی. اور اس پر باقی ازواج نے شکایت بھی کی، اعتراض بھی کیا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ ہدیہ بھیجنے میں میری باری کا انتظار کرتے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری سوکنیں جمع ہوئی اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ لوگوں کے فعل کا جواب اب آپ کو تو نہیں دینا تھا نا. بعض اوقات کسی کی غلطی ہوتی ہے لیکن لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا. بھی آپ فلاں سے پوچھئے، ہر چیز کے آپ تو نہیں جواب دیں. پھر اسی طرح نیک نیت انسان جو اس کو تحفہ قبول نہ کر سکنے کی وجہ بتا دینی چاہیے. یعنی جہاں آپ سمجھتے کہ دوسرا عذر ایکسپٹ کر لے گا وہاں بتا دینی چاہیے، اور جہاں آپ دیکھیں گے خرابی کرے گا، فساد ہو جائے گا، بگاڑ ہو جائے گا، تعلق اور خراب ہو جائے گا، وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. صعب بن جثامہ لیسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گور خر تحفہ بھیجا، نیل گائے جیسے ہوتی. اس وقت آپ ابوا یا ودان کے مقام پر حالت احرام میں تھے. آپ نے اس کو واپس کر دیا. صاحب نے کہا کہ جب آپ نے میرے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے، ظاہر ہے آپ نے قبول نہیں کیا، تو ان کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کی حالت میں شکار کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے اس کو میں نے قبول نہیں کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آپ کو کسی خاص قسم کا تحفہ دے رہا ہے اور ڈاکٹر نے وہی چیز کھانے سے منع کیا. مثلا بچوں کو بعض اوقات پینٹ الرجی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے بچے کو پینٹس دے رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ بچہ تو بچہ، وہ تو لے کے کھانا چاہے گا اور روئے گا، پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ جو ہی دیکھتے ہیں آپ اشارے سے منع کر دیتے کہ یہ نہیں دینا بچے کو. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے دانتوں کی خرابی کی وجہ سے کسی خاص قسم کی چاکلیٹ پہ یا سویٹ پہ پابندی لگا رکھی ہوتی اور کوئی دے رہا ہے بچے کو، تو آپ روک سکتے ہیں کہ آپ ان کو یہ نہ دیں کیونکہ اس سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح یعنی ہر شخص کو کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے دل سے ضرور پوچھنا چاہیے. یعنی دل بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں آپ کو پوائنٹس میں یا کہیں حکم کے طور پہ نہیں ملے گی کہ آپ کوئی چیز کیوں کر رہے ہیں.
اب اس میں عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ ہدیہ ہی تھا، لیکن آج کل ہدیہ رشوت بن گیا ہے. تو اس لیے جب وہ حاکم بنے تو وہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ ہدیہ ایک محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، لانے والے کے اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے. تو پھر وہ ہر انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی خاص ایسی وجہ ہو کہ جس سے کوئی دین کا نقصان ہو یا کوئی اور ریزن ہو، تو اس میں بھی لوگوں کو بتا کر ہدیہ کا انکار کر دینا چاہیے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کچھ لوگ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نو گفٹس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی دی جو اس سے غابہ مقام سے ملے تھے. یعنی غابہ میں ان کو جو اونٹ ملے تھے اس میں سے اس نے ایک اونٹنی آپ کو ہدیے میں دی. آپ نے اسے اس کے بدلے میں کچھ دیا تو وہ خفا ہو گیا کیونکہ وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عرب کے لوگ مجھے تحفہ دیتے ہیں اور میں جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے انہیں دیتا ہوں، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس کو قبول نہیں کرتے یا خفا ہوتے ہیں اس پر، اور اس کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ کی قسم آج کے بعد قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی کے علاوہ کسی عرب سے ہدیہ قبول نہیں کروں گا. آپ نے پہلے بتا دیا کہ اب ہدیہ مت لاؤ. اور کن کو ایگزامپٹ کیا؟ قریش کو، یعنی مہاجرین، انصار جو مدینہ میں تھے، اور اس کے علاوہ دوس قبیلہ سے کون تھا؟ ابو ہریرہ. اور ثقفی بنو ثقیف کے لوگ، ان میں سے کون تھا؟ حجاج. وہ تو بعد کی جنریشن میں سے آئے، لیکن حنین کی جنگ جن کے ساتھ ہوئی تھی نا. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ ان سے میں ہدیہ قبول کروں گا لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نہیں کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہدیہ دے کر آپ پر ظلم کرتے ہیں یا آپ سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں یا آپ سے انڈیو فیور لینا چاہتے ہیں یا آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ پہلے سے ہی اعلان کر سکتے ہیں، جیسے شادی کارڈ کے اوپر لکھ کر یا کسی بھی طرح. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس اعلان کا بھی مقصد کیا ہے؟ تاکہ کوئی بیڈ فیلنگ ہو ہی نہ، یعنی کوئی ناراضگی نہ آئے. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھے اور اس وقت آپ اس کا انکار کریں، تو بہتر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا جائے. اور اس میں عموماً جو ناجائز ہدیے ہیں یا کسی حرام چیز کا ہدیہ ہے، حرام چیز کا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً شراب، یس، اور جو حرام کھانے کی چیزیں ہیں. جی ہاں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے. پھر اسی طرح جس کو ہدیہ دینا جائز نہیں، کس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے؟ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کو تحفہ دینا خیانت ہے، کیونکہ اس سے پھر ناجائز فائدے اٹھانا مطلوب ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو اپنی جاب کے دوران ایسے ہدیے نہیں لینے چاہیے جو صرف جاب کی بنا پر ہوں. اگر وہ جاب سے چلے جائیں تو انہیں کوئی ہدیہ نہ دے، یعنی اس کا کرائیٹیریا کیا ہو کہ یہ صرف اس جاب کی وجہ سے ہے. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جسے ابن اتیبیہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے اس کو بھیجا، عامل بنایا. زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے تھے، گورنمنٹ ڈیوٹی پر تھے. پھر جب وہ واپس آیا تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے، یعنی آفیشیل ٹرپ پر یہ سرکاری ہے اور یہ میرا ذاتی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ وہاں اسے ہدیہ ملتا یا نہیں. یعنی اگر اس کی یہ جاب نہ ہوتی تو بھلا دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیتا ہے کہ نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے گا، یعنی گورنمنٹ فنڈ میں خرد برد کرے گا، تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا. اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، بکری ہے تو ممیاتی ہوئی آئے گی، اور وہ بول رہی ہوگی کہ میں خیانت کا مال ہوں. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لی، بہت اونچے اٹھائے، اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ یعنی بات آگے پہنچا دی. اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ آپ نے 3 بار یہی الفاظ دہرائے کہ میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز. ایسا نہ ہو کہ یہ کسی غلط فہمی میں قیامت کے دن مشکل میں پڑ جائیں. اور یہ بات کس کو فرما رہے ہیں آپ؟ نان مسلمز کو نہیں، مسلمز کو، اپنے ساتھیوں کو. جی ہاں،
یہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہوا ہے، قرضہ دیا ہے، تو اس کا ہدیہ بھی آپ قبول نہیں کر سکتے، وہ سود شمار ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی شخص حرام کمائی کرتا ہے تو کیا اس سے تحفہ لیں یا نہ لیں؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی کمائی مکس ہوتی ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں یا اس شخص کے زیر کفیل لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں. اور بیوی بچوں کو زور نہیں چلتا، بہت دفعہ وہ اپنے شوہروں کو بتاتی ہیں ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتے، یا تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ عورت کا کام صرف بتانا ہے، سمجھانا ہے، لیکن اس سے آگے اس کے بس میں نہیں ہے، وہ تو ذمہ دار نہیں. اسی طرح رشتہ دار ہیں. اب رشتہ داریوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے، لوگوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ ہے. ایک وہ ہے کہ جس کی آمدنی صریحاً مکمل طور پر حرام پر مبنی، کچھ بھی حلال نہیں ہے اس میں. مثلا اس نے شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے جس میں پانی کی بوتلیں بھی کوئی نہیں، کمپلیٹ شراب بیچی جا رہی ہے. ہوتی ہیں ایسی دکانیں. یا کوئی اور اس طرح کے کاروبار ہے، ایک مثال سمجھ لیجیے. تو اب وہ تو ٹھیک نہیں. لیکن ایک شخص ہے، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، مکسچر ہے، تو اس سے وصول کرنا جو ہے یا اس سے لینے میں حرج نہیں. جی مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی ایسی غیر اسلامی مذہبی رسم ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتی ہے کہ ویسے ہی بس سوشل قسم کی رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں جس میں مذہب انوالو ہوتا ہے، یہ عقیدہ انوالو ہوتا ہے. وہ کسی بت کی نظر ہو سکتی ہے، منت ہو سکتی ہے کسی مشرکانہ طور پر، شرک اس میں انوالوڈ ہے، تو اس کو نہیں قبول کرنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، خاص طور پہ گوشت کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے. اگر وہ کسی دیوی کا چڑھاوا ہے یا کسی دیوی کو خوش کرنے کے لیے، یاد رکھیے اب کسی دیوی دیوتا کو یا کسی بت کو خوش کرنے کے لیے وہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے دینے سے وہ دیوی ہم پر مہربان ہوگی، دولت کی دیوی مثلاً، اور ہمارے بزنس میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ نہیں قبول کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. اب مجھے چونکہ ڈیٹیلز نہیں پتا، آپ اگر نام لیں گے فلانی، تو یہ میں نہیں بتاؤں، میں آپ کو اصول بتا رہی ہوں، اب فیصلہ آپ خود کر لیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی تحفہ جس کا مقصود اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ مہربان ہو ہم پر یا کچھ اس سے فائدہ پہنچے، تو سارا نفع نقصان تو سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو ایسا تحفہ بھی آپ قبول نہیں کر سکتے یا کوئی بھی اس سے متعلق چیز. جی اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جواباً کچھ بھیج دیں. دیکھیں سب سے بڑھ کر قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے کبھی کسی کا تحفہ قبول کیا تھا؟ کیا تھا نا. اب وہ تحفہ قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہوتی. آپ یہی سمجھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کسی کو. مثلا آپ کے بچوں کی کوئی ٹیچر ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یا کوئی بھی، کوئی عید آتی ہے، کوئی اور موقع آتا ہے، آپ باقی اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دے رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے دے دیا ساتھ، تو کیا آپ نے ان کو پڑھانے کی قیمت دی؟ نہیں دی نا. کیوں دیا؟ ہمیشہ دینے اور لینے میں نیت کو ضرور سامنے رکھیے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کیونکہ اکثر لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ سب، کوئی قرآن پڑھنے والا ہے اور کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی دے گا اور کوئی لے گا اور کوئی، یعنی کہ پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو شرع صدر کے ساتھ کریں، انکار کر رہے ہیں تو بھی سوچ سمجھ کے کریں. فائن. اچھا تو اب اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کیونکہ آپ سے متعلق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو دیکھیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور دینے والے کی نیت کیا ہے یا موقع کیا ہے. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اب آپ کہیں ہمیں تو اس کی نیت نہیں پتا، اب اس کو اپنے اوپر رکھ لیجئے کہ اس وقت میں لینے والی نہیں، میں دینے والی ہوں. اگر اس وقت میرے بچے کا قرآن ختم ہوتا تو میں قاری صاحب کو تحفہ دیتی، کیا معاوضہ سمجھ کے
یا ایک آنر کے طور پر، عزت افزائی کے طور پر کیا سمجھ کے دیتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو پوچھئے. یہ ایک جنرل معروف بات ہے نا کہ ہماری کیا نیت ہوتی ہے ایسے موقعوں پر. ہم معاوضہ نہیں دے رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ عزت افزائی کر رہے ہوتے. دوسری طرف لینے والے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے، اس کی لالچ نہ کرے، اس کی ہرس نہ رکھے، اس پر نظر نہ رکھے، اس کو زندگی کا ایک ذریعہ نہ بنا لے کہ یہی تحفہ ہی ہے میری زندگی کا گزران ہے. اس کو قبول کر لے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع کوئی ہوگا زندگی میں؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کے بعد کوئی موقع ہے اس سے زیادہ خوشی کا؟ اس کا جواب دیجیے. نہیں ہے نا. کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید میں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ خوشی کا موقع ہے. یہ وہ واحد موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی نعمت ملنے پر خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس ہر چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. فائن. اب اگر یہ خوشی کا موقع ہے، کیا آپ اس موقع پر اپنے طالب علموں کو کچھ نہیں دیں گے؟ آپ بھی تو کچھ دیں گے نا، آپ کو بھی دینا چاہیے، چاہے ایک سویٹی کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹی موٹی چیز. تحفے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت ہی قیمتی اور اپنے ہاتھ سے بڑی ہوئی، اپنی استطاعت سے بڑی ہوئی کوئی چیز لے کر جائیں تو تبھی وہ تحفہ. کچھ بھی. تو یہ خوشی کا موقع ہے، لین دین دونوں طرف سے ہو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو ایک صرف رسم نہ ہو، صرف ایک مخصوص شکل کی چیز نہ ہو، اور صرف ایک یہ نیت نہ ہو کہ جی ہم نے تو آج قاری صاحب کو بدلہ چکا دیا، انہوں نے آج ختم کیا اور معاملہ ختم، اور ہم نے بھی دے دیا ان کو سب کچھ جو دینا تھا، اور اس کے بعد قطع تعلقی، تم کون اور ہم کون. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے تمام مواقع تعلق بڑھانے کے، محبت کے اظہار کے، احسان مندی کے جذبات کے، شکریہ کے ایک طرح سے ٹوکن ہوتا ہے. تو اس میں لینا اور دینا دونوں طرف سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس چیز سے منع کیا گیا ہے قرآن کی اجرت جو ناپسندیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اس پر طے کرے، جی میں یہ آپ کو پڑھاؤں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے. یہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی خوشی سے آپ کو، یعنی آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی کسی طرح ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ ایک یہ نہیں کہ وہ لگا بندہ ترازو میں تول کے معاوضہ ہے، معاوضے کے طور پہ نہیں، ویسے ہی اظہار تشکر کے طور پر، یعنی کہ تھینک یو کے ٹوکن کے طور پر، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کرنا چاہیے، فکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا قاری صاحب کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگر 100 درہم دیں گے تو میں آپ کے بچے کو پڑھاؤں گا. دس از رانگ. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اپنا پیٹرول لگا کے گاڑی پہ، پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کو، تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک اور بات کر رہی ہیں کہ بعض یونیورسٹیز اسلامک اسٹڈیز کے کورسز آفر کرتی ہیں، اور جتنا بڑا کورس ہوتا ہے اس کے حساب سے چارج بھی کرتی ہیں. یا کوئی دینی ادارہ ہے، وہ کچھ چارجز اپنے پورے کرنے کے لیے چارج رکھ لیتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی آپ لوگ کچھ دیتے دلاتے ہو، مجھے نہیں معلوم، یا نہ بھی دیتے ہو. تو اس صورت میں وہ کسی انسان کی جیب میں نہیں جا رہا. یہ یاد رکھیے، آپ کسی پرسن کو معاوضہ نہیں دے رہے. وہ دراصل کیا ہے کہ آپ ایک فیسلٹی جو استعمال کر رہے ہیں، مثلاً آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں بجلی چل رہی ہے، وہاں اے سی لگا ہوا ہے، وہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کی صفائی ہوتی ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے چارجز ہیں، ان کے خرچے ہیں. اب کیا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ دو تین طریقے ہو سکتے. ایک یہ ہے کہ کوئی اس کو فلی اسپانسر کر دے، کوئی صاحب حیثیت پورے کا پورا اس کا خرچہ اٹھا لے کہ بھی یہ مرکز جو چلے گا اس میں جو بھی خرچہ آئے گا وہ سارا میرے ذمہ. تو اب کیا ہے، آنے والے کچھ بھی نہ دیں، بہت اچھا، سارا ثواب اس کو جا رہا ہے جس نے صدقہ جاریہ کا یہ کام کیا. کئی لوگ پہلے زمانے میں کرتے تھے اس طرح بھی، مسلم کلچر کا حصہ رہا ہے. سرائے خانے اور راستوں میں مسافروں کے لیے خاص طور پر جو رہنے وغیرہ کا انتظام ہوتا وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہوتا تھا. مجھے سیریا، ٹرکی وغیرہ میں ایسی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ جو بزنس مین وغیرہ بھی ہوتے تھے ان کے بھی ایک خاص ایریا بنے ہوتے تھے، اس کو پتہ نہیں خوان یا پتہ نہیں کچھ خانیج یا ایسی کوئی ایریا کہتے تھے، کہ جس میں وہ سارے آ کے وہاں پر رہتے تھے جتنے دن، پھر لین دین ایکسچینج ہوتا بزنس کا، پھر چلے جاتے.
تو وہ ایسی عمارتیں ہوتی تھی کہ جس میں لوگ مسافر خانے میں ٹھہرتے تھے، تو مفت ہوتی تھی. رباط نام کی جگہ ہوتی تھی جہاں عام طور پر طالب علم یا جو مذہبی قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ رکتے تھے اور ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، یعنی اس سے ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے. میٹنگ پوائنٹس ہوتے تھے وہ جگہ. اسی طرح مدارس تھے. اب اس میں صرف مرد حضرات نہیں، خواتین کے بڑے بڑے کردار ہیں. پہلی یونیورسٹی جو بنی، جیسے زیتونہ یونیورسٹی ہے جو ٹیونس میں شاید بنی، وہ ایک خاتون نے بنوائی تھی، سارا پیسہ اس نے خود لگایا اور اسی کے نام پر وہ آج تک وہ قائم. تو بہرحال اس خاتون نے اس کا پورا ذمہ لیا ہوا تھا اور وہ اسی کے نام پہ مشہور ہو گئی اور اب تک وہ چل رہی ہے. بعض لوگ ایسی اخلاص نیت سے کام کرتے کہ صدیوں وہ چیزیں چلتی. لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی دین سے محبت کم ہوئی، دنیا داری زیادہ ہوئی، دینی اقدار کمزور ہوئی، تو پھر مساجد کو، مدارس کو سپانسر کرنے والے لوگ یا ان کا پورا پورا ذمہ لینے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے. پھر مجبوراً ایسے طریقے انہیں اختیار کرنے پڑے کہ جو آنے والے طالب علم ہیں وہ کم از کم ڈے ٹو ڈے جو چارجز ہیں ان کے میٹ کرنے میں مدد دے تاکہ یہ کام چلتا رہے. تو اگر ان چارجز کو ایک جگہ ایک بیت المال میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے سارے خرچے پورے کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی غریب طالب علم ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو سارے آنے والے تو غریب نہیں ہوتے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ان میں سے افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا خرچہ بھی نکالیں اور غریب طالب علموں کا اور اس سے زیادہ بھی جو باقی اخراجات ہیں طالب علموں کی اس سے بھی بڑھ کے. میں آج بھی ایسے مدارس کو جانتی ہوں کہ جن میں کورس کی کتابیں اب تک لوگ پوری کی پوری اسپانسر کر دیتے ہیں. وہ کورس کی کتابوں کے بھی پیسے نہیں لیتے، کسی چیز کا کوئی چارج نہیں کرتے. لیکن کب ایسا ہوتا ہے؟ جب ان کی سرپرستی کچھ ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ علم کے لیے خرچ کرنا صدقہ جاریہ میں سے. لیکن ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں افورڈ کرنے کے باوجود بھی لوگ ہزاروں ڈالر کی خریداری کر لیں گے، لیکن جب دین کا معاملہ آگا $1 کا اگر انہیں کہنا کہ یہ اسٹیکر لے لیں تو وہ اس میں بھی نہیں خرچ کریں گے. وہ کہیں گے کہ دین کی چیز تو مفت ملنی چاہیے. یہ ذہنیت بھی ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی کورس کے کوئی چارجز کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں آپ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ہدیہ نہیں ہے آپ کا، وہ دراصل کیا ہے، اپنا ہی خرچ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی جی، اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے. دیکھیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی اس سے بہتر دو یا اتنا لوٹا دو. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بہتر دو. کیوں؟ تاکہ محبت بڑھے. لیکن اگر آپ کی حیثیت نہیں بہتر دینے کی تو اتنا دے دو، اور اگر آپ کی حیثیت نہیں اتنا بھی دینے کی کیونکہ اس نے جو دیا تھا وہ تو آپ سے خرچ ہو گیا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ اس سے تھوڑا کم دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرضہ اٹھائیں اور پھر دیں. تو اس موقع پر اب آپ کو قرضہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، جو میسر آئے ہدی میں سے. یہ تحفے کے بارے میں آیت نہیں ہے، یہ قربانی کے متعلق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان اپنی حیثیت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی غریب بچے کی شادی، اب اس وقت آپ حیثیت والے ہیں، آپ کتنی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں اس وقت؟ ہاں؟ آپ تحفے کے طور پر مدد بھی ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں؟ کیا اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بچے کی شادی ہے تو وہ آپ کو، جن کی آپ نے مدد کی نیت سے بھی کچھ تحفہ دیا تھا، وہ آپ کو اتنی دے؟ نہیں نا. انڈرسٹوڈ ہے. آپ انہیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ آپ نے ان کو کس سینس میں دیا ہے اور انہیں کس سینس میں کتنا دینا ہے. لیکن اس وقت آپ بالکل فقیر نہیں بن جائیے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو استطاعت میں ہے محبت کے اظہار کے طور پر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ. چھوٹا سا بھی کوئی دے تو اس کو برا نہ مانیے. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عہدے پر اگر کوئی ہے اور کلیگ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ بھی پھر اس میں آئے گا. مثلا ایک تو تحفہ نا کہ آپ کے پاس ایک عہدہ ہے اور عوام آپ کو تحفہ دے رہی ہے اس عہدے کی وجہ سے، دس از رانگ. لیکن آپ جس جگہ رہتے ہیں، جس جگہ لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہوتا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں وہاں 10 لوگ ہیں، آپ کے 10 لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق ہیں، لین دین جاری ہے، وہ آپ کو تحفہ دیتے ہیں.
آپ بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں, تھوڑے بہت اونچے نیچے عہدے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات یہ کہ پھر نیت کا جائزہ تو ہر موقع پر لینا پڑے گا. کیوں؟ کہ مقصد کیا ہے؟ صرف جاب کی وجہ سے نہیں, عام حالات میں بھی نیت کا جائزہ لیجئے. کیونکہ عام جو ہمارے تعلقات ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ, ایون رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اس میں بھی ضرور اندر کی کور آف ہارٹ کو جا کے اپنے ٹچ کیجئے اور دیکھیے کہ کیوں دے رہا ہوں, کیا مقصد ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو. کیا آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے پاس بہت ہے تو چلو تھوڑا سا اسے دے تاکہ زیادہ ملے؟ نہیں, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. پیورلی محبت کے اظہار کے طور پر, اگر دل میں شیطان خیال ڈالے بھی تو بھی کہ نہیں, میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا, تعلقات اچھے رکھنا, محبت بڑھانا ہے, میرا مقصد اس کا مال بٹورنا نہیں ہے. جی جی. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلامک بکس کیا تحفے میں دینی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ وہ شخص نہیں پڑھے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھیں گے, وہ ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی, لیکن وہ واقعی پڑھیں گے. تو پہلے سے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں نہیں مجھے پکا پتا کہ وہ نفرت کرتے ہیں ایسی کتابوں سے یا کچھ بھی, تو اس موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تب بھی آپ کے اوپر لازم آتا ہے کہ آپ میسج کنوے کریں کسی نہ کسی طرح سے. اب آپ کوئی اور چیز لیں جو ان کی پسند کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں کو میٹھا پسند ہے, فلاں کو نمکین پسند ہے, فلاں کو جوتا پسند ہے, فلاں کپڑا, فلاں کو, آپ کے رشتے داروں میں بچوں میں سب پتا ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں کہ وہ آپ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح پیک کر کے, اب یہ آپ میں سے کسی نے یہ کوئی دیا تھا, کتنا خوبصورت یہ بک مارکر بنا ہوا ہے, اور اس میں ربی یسر ولا تعسر دعا لکھی ہوئی ہے, انما العسر یسرا. اچھا, صبح آج جب میں پڑھنے لگی تو جب میں نے اس کو نکالا تو اس میں لکھا تھا انما العسر یسرا. آپ یقین کریں کہ میں اس وقت اس کو رکھ کے تو میں غور کرنے لگی اس آیت کے اوپر نا, یہ اچھا ایسا ہوتا, حالانکہ کتنی دفعہ یہ سورت پڑھی اور پڑھائی ہے. اچھا, اسر کے ساتھ یسر ہے. بالکل ایک اور اینگل سے مجھے بات سمجھ آئی, کیونکہ بالکل میں ریلیکس موڈ میں تھی, ایسے ہی اتنے دو پھولوں کے بیچ میں اتنے خوبصورت رنگ کی لکھی ہوئی آیت میرے سامنے آئی, تو میں, کیونکہ انسانی جو دل کی حالتیں ہیں نا, بلیو می, یہ اتنی بدلتی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ جس کو آج کہہ رہے ہیں یہ نہیں پڑھنے والا, ہو سکتا ہے جس وقت اس کے پاس کوئی ایسی چیز جائے اس کے دل کی حالت کیسے بدل جائے. بعض اوقات ایک بات بدل دیتی ہے کسی کو, بعض اوقات ایک دیکھنے کی چیز بدل دیتی ہے. You never know کہ کس کی ہدایت کب لکھی ہے, کبھی مایوس نہ ہو. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ خالی یہ دیں گے تو مائنڈ کرے گا, تو خالی نہ دینا, پھر آپ بھی حکمت برتیں. جیسے بچوں کو آپ نے کچھ کھلانا ہوتا ہے, جو انہوں نے نہیں کھانا, کیا کرتے ہیں, کسی چیز کا ملک شیک بناتے ہیں, کسی کی پڈنگ بناتے ہیں, کسی کو کسی طرح چھپو کے اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ کھا لے کے اس کا فائدہ ہے. اسی طرح جب دین کا پیغام بھی آپ نے دینا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کو چڑ آتی ہے کوئی بھی ایسی کتاب یا کیسٹ یا کوئی ایسی چیز دیکھ کے, ایسے نہ دیں, روڈ ہے اس طرح, اس چیز کی بھی بے ادبی ہے اور اس شخص کو بھی آپ نے اور خفا کیا, اور تو آپ اس کا طریقہ بدل دیں صحیح, روکنا نہیں, خیر پہنچانا. مثلا رمضان کا مہینہ ہے, ہمیشہ وہ جیسے کینیڈا میں تھے ہم لوگ, تو ہم نے نان مسلمس کو رمضان سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارڈ چھاپے, اور پھر سب کو کہا کہ آپ اپنے نیبرز کو اچھی سی کوئی چیز بھیجیں اور اس کے ساتھ یہ کارڈ لگائیں جس سے پتا چلے کہ رمضان کیا ہے, روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم, تاکہ ایک تو انہیں اویئرنیس ہو کہ ہم کیوں اتنے سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں, یہ سارا دن کیوں نہیں کھاتے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تعلق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ساتھ آپ کچھ کھانے پینے کو دیں گے جو ان کے کھانے کا ہے, اور تھوڑا سا وہ دے کے چاہے رکھ بھی دیں لیکن میسج تو کنوے ہوگا. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیے کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی اسلامک سینٹر میں پڑھاتا ہے, وہاں بچوں سے فیس لی جاتی ہے, اس فیس سے سیلری بھی دی جاتی ہے اور اس فیس سے باقی اخراجات بھی چلتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس بہت اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم سیلری نہیں لینا چاہتے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بالکل آپ نہ لیں, آپ اپنے کہیں کہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کر رہی ہوں, میں نہیں لینا چاہتی, میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے, میرے شوہر کے پاس بہت کچھ ہے اور مجھے ضرورت نہیں اس کی. آپ بالکل اس موقع پر اس کو لے کر آپ صدقہ وہیں ڈال دیں, آپ اس کو کسی اور کو دے دیں, آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کہیں کام کرنے جاتے تو آپ سے پوچھتے ہیں, مثلا الہدا میں ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ والنٹیئر کریں گے کہ آپ سیلری لیں گے, کیونکہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کئی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں, کئی لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں.
تو جو والنٹیئر کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم صدقہ کر رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی موقع دیجیے. دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے، گھر پہ نہیں کچھ کر سکتا، کسی اور جگہ پہ جا کے کرنا چاہتا ہے ایک سسٹم میں، تو اگر وہ کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور بچا کے رکھے. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس فیس سے مطلب یہ ہے کہ فگر طے نہ کریں. جب وہ کہے کہ جی آپ کتنے لیں گے تو آپ کو جو آپ مناسب سمجھیں، لیکن فگر کی شرط نہ لگائیں. ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیے. دیکھیے کہ تحفہ الگ کیجیے، زکوٰۃ الگ کیجیے. زکوٰۃ تحفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو لفظ زکوٰۃ نہیں بھی بولیں منہ سے یا کہہ کے یا لکھ کے کچھ بھی، تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی مدد ہے، تحفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اس کو تحفے کے طور پہ لے کے بوجھ میں آ کے اور پھر جواباً وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو فیئر نہیں ہے. لیکن دیکھیے بہت سے کاموں کو حکمت کے ساتھ کیا جاتا ہے نا. ضروری نہیں ہوتا کہ آؤٹ لاؤڈ آپ ان کو بول کے کہیں جی یہ زکوٰۃ لے لیجیے. ایسا نہیں کوئی بھی کہتا، اس کو آپ اس کی حدود میں رکھیے. جی آپ فرمائیے. دیکھیے کہ کسی بھی گفٹ کو اگر آپ نہیں لینا چاہتے نا تو احسن طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیجئے، تاکہ اس کا دل برا نہ ہو، کیونکہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے ہے اور اس میں پھر کمی نہیں آنی چاہیے. اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیوں نہیں، وائی ناٹ. اب مثال کے طور پر اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اب دبئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے امریکہ سے آنے والے بھی سٹاپ اوور لیتے ہیں اور افریقہ سے آنے والے بھی اور پوری دنیا سے، تو آپ میں سے اکثر لوگ مہمانداریاں کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اب وہ مہمان آ رہے ہیں، آپ ان کی مہمانداری کر رہے ہیں، جب وہ جا رہے ہیں آپ ان کو تحفہ دے رہے ہیں. ٹھیک. اب انہوں نے جانا ہے آگے، پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. اب آپ ان کو تحفہ دے رہے ہیں 5 من وزنی. تو یہ ایک بہت ہی غیر حکیمانہ بات ہوگی. وہ نہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی یہ اٹھا نہیں سکتے تو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں. پہلے تو آپ کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ آپ ان کے بوجھ کو نہ بڑھائیں. تو اب اگر وہ کہیں کہ یہ وہاں سے آپ کے گھر سے اٹھانے باہر جا کے رکھ دیں تو یہ بھی زیادتی ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. سارے فیصلے صحیح ہوں گے. دیکھیے اس طرز عمل سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی نیتوں کو جج کرنے بیٹھیں گے. یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شک شروع کر دیں کہ وہ شو آف کے لیے کر رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر ہم نے کسی کے بارے میں غلط زبان کھولی تو پکڑ ہوگی، ہمیں کوئی حق نہیں. اور ایک اور بات ہے کہ اچھا کرنے والوں کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں. کوئی ہمیں اچھا کہے تب بھی کرے، اگر برا کہے تو تب بھی کرے. ہاں ہم اپنے طرز عمل کا ضرور جائزہ لے لیں کہ اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس میں اس کی ریزن کیا ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو بات کو درست کر لیں اپنی، اور اگر وہ غلط ہے تو صبر کر لیں. ہم حدیث مکمل کر لیں. حدیث کا آخری حصہ ہے اولا تضرب المسلمین، اور مسلمانوں کو نہ مارو. اس میں کون سے مسلمانوں کو نہ مارو؟ سبھی آتے ہیں، بچے بڑے چھوٹے عورت مرد، اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہو مارنے کی. کون کس کو مارتا ہے؟ عموماً مائیں بچوں کو، کیونکہ ان پہ بس چلتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں بچے. شوہر بیویوں کو، اور استاد شاگردوں کو، اور بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی، چھوٹے بھی بانٹ لیتے ہیں بڑوں کو. بعض لوگ نوکروں کو بھی مارتے ہیں، بعض لوگ بے وجہ ہی مارتے ہیں. کلنگ ہو رہی ہے، جان سے مار ڈالتے ہیں، ویسے مارنا تو کیا. تو عمومی حکم ہے لا تضرب المسلمین، مسلمانوں کو نہ مارو. جان سے مارنا تو ایک الگ ایشو ہے، اس کو تو یہاں میں نہیں ٹچ کر رہی، لیکن بے وجہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اس کو منہ پہ مارنا یا جسم پہ مارنا یا ڈنڈا اٹھانا یا کسی پتھر سے مارنا، کسی بھی چیز سے منع ہے. خصوصاً شوہر کا بیوی کو مارنا یا عورتوں کو مارنا. یاس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہر شخص اٹھا کے لے آتا ہے یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مارو، تو آپ بھی ڈر جاتے ہیں ہائے قرآن میں لکھا ہے تو اب پتہ نہیں کیا جواب دوں اس کا. دیکھیے قرآن میں
ایک کانٹیکسٹ میں حکم آیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس کی الگ اپنی ڈیٹیلز ہیں. وہ ڈیٹیلز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کن حالات میں مارا جا سکتا ہے, کتنا مارا جا سکتا ہے, کون مار سکتا ہے. وہ ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن عمومی طور پر کیا ہے کہ مارنے سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. اتنے میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں پہ دلیر ہو گئی ہیں. تو آپ نے کچھ رخصت دے دی. تو بہت سی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور شوہروں کی شکایت کرنے لگی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں, اور فرمایا لن یضرب خیارکم, خیار چنے ہوئے اچھے مرد اپنی بیوی کو کبھی نہیں مار سکتے. یعنی شوہر کو ایک انسینٹیو دیا کہ نہیں مارو. کس ڈھنگ میں تربیت کی. اب دیکھیں نا کنفیوژن ایک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا, حضرت عمر ایک بات لے کر آ گئے, یعنی مرد اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی بات لے کے آ گئے, ادھر سے عورتیں اپنا شکایت لے کر آ گئی. اب آپ فیصلہ کیسے کریں؟ آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ حل کر لو, تو دوسرا آ جاتا ہے کہ دیکھیں میرا مسئلہ ہو گیا. اب تو اس پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ کبھی نہیں ماریں گے. اس طرح اس مارنے کی روک تھام کی گئی, کیونکہ بہت سی چیزیں صرف قانونی اعتبار سے نہیں روکی جا سکتی. کئی ملکوں میں قانون ہے کہ نہیں مار سکتے, ہے نا قانون حقوق النسواء یا ویمنز رائٹس کے طور پر, لیکن کیا ہوتا ہے وہاں رک گئی ہے بیٹرنگ اور بیٹنگ, منع ہو گئی سب, روز کے آئے دن کے کیسز ہیں, تو قانون نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بندش ہو جاتی ہے یا لوگ کھلے عام نہیں وہ کام کرتے, لیکن اس کے باوجود کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور مردوں کے اندر ایک انانیت ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے. ان کو جب آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, تو اور مصیبت میں پڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے, بدتمیزی کریں گے, بد اخلاقی کریں گے تو اور مشکل میں پڑیں گے. اگر چاپلوسی کریں گے, دلداری کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, تو نتیجہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, پھر بھی ہر شخص فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد نازاں کون ہے؟ جو ناز کرنے والے, متکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ٹھیک, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ سخت سے سخت ہیرا جو ہے وہ پتھر میں سخت ترین چیز ہے. پھول کی پتی کیا ہے, کتنی نرم چیز ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یعنی اتنے مؤثر ہے پھول کی پتی اپنی ملائمت, خوبصورتی, خوشبو کی وجہ سے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دے گی, لیکن وہ نہیں ٹوٹیں گے جو مرد نازاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو کوئی بھی چیز جنرلائز نہیں آپ کر سکتے, مگر دس از اے فیکٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعریف کی کہ جو نوبل ہیں, جو اچھے ہیں, وہ کبھی نہیں ماریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص کو ایک وہ مل گیا نا انسینٹیو اچھا ہونے کا, یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا. تو انہوں نے اپنے ہاتھ ویسے ہی روک لیے ہوں گے کہ مردانگی کی شان کے خلاف ہے کہ بات پہ بیوی کو مارا جائے, اور یہی ایک طریقہ ہو کسی کی اصلاح کا. تو وہ رک گئے, روکنے کا طریقہ تھا. معاویہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں. یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی. یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا, ہر دور کا مسئلہ ہے, لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فزیکل ریلیشن شپ کے لیے, کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کس کو نہیں, یہ سوال تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے, تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی, یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب, انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے, کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے, ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ
کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے. وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا, وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا, لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو, یعنی کوئی رکاوٹ نہیں, ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ, یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو, خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے. دس از ناٹ رائٹ. بیوی کو بھی لے کے جائے, اور ساس بھی بہو کو جانے دے. جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ, جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ. کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے, اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو. یہ ہے ایکوالٹی ایک طرح سے. اس کے چہرے پہ نہ مارو, اسے گالیاں مت دو, ابیوز نہیں کر سکتے. اور اسے قطع تعلقی اگر کرو, یعنی ویسے تو نہ کرو, لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو. کک آؤٹ نہیں کرو اس کو, گھر سے باہر نہیں پھینکو, گھر سے نہیں نکالو. کیونکہ بعض شوہر کہتے ہیں نا, فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے, میں تب گھر میں داخل ہوں گا, آؤں گا ہی نہیں. یہ غلط ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیسے مناسب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو, یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے, اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو. تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے. پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت ہے, نوکر کو, غلام کو, اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے. ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی, اے ابو مسعود جان لو, اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا, یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس نے پکارا مجھے. جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود, جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود, یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے, یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے, یعنی تمہیں مارے گا. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا. ابو عمر زازان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے, انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا. انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی, کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی. کفارہ ہے, اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی, لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے. ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے, وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا. ہودہ کیا کہتے ہیں, وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی. تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی, اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا, ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس میں تمہیں مار پڑنی چاہیے. نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں. آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو. انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں. اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو, اس کو مارنا نہیں, کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. پھر ایک دن پوچھا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی رکھوں. یعنی ایسی سچویشن سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس میں انسان کے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو, یعنی کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے سکے یا جسٹس نہ کر سکے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارا بھائی ہے, سو وہ جب تمہارے لیے کھانا بنائے تو اسے پاس بٹھا لیا کرو, یعنی اسے بھی کھانے کو دو. اگر وہ انکار کر دے تو اسے کھانا کھلا دیا کرو, یعنی دے دیا کرو کہ وہ کھا لے.
اور ان کے چہروں پر نہ مارا کرو. ابھی کہ کھانے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے کھانے کا طریقہ یا سٹائل یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں کھا سکتے. وہ بچپن سے یعنی کہ ایسے مینرز نہیں سیکھے ہوتے تو ان کو پھر جھجک آتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ بیٹھنا چاہیں تو ان کو پیسے دے دو. ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ وہ چہرے پر نشان پڑنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ مائیں بعض اوقات بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں، یہ سوچ کے کہ ہم نے خود ہی جنم دیا، اب ہم ان کے مالک ہیں. نہیں، مالک اللہ ہی ہے ان کا بھی، آپ نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا. اب تک جتنا بچوں کو مار چکے ہیں سوچئے ذرا، کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، اور کیا چہرے پہ مارا. اس پر استغفار کریں کیونکہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا اور آئندہ کے لیے رک جائیں اس سے. اور چھوٹی سی بات پر معصوموں کی چمڑی نہ ادھیڑیں، بال نہیں کھینچیں کیونکہ یہ جسمانی طور پر بگاڑنے والی بات ہے. بال کھینچ کے توڑ دینا یا ان کی بازو اکھیڑ دینا یا نشان کے ساتھ مارنا یا ایسی چیز سے مارنا کہ جس سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے، اس سے رکنا چاہیے. وہ جو ابو مسعود جو مار رہے تھے نا اپنے غلام کو، تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی کوڑا نہ پھینکتے اور اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی. آپ نے ان کے سامنے ان کو فرمایا. عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلماً مار پیٹ کرے تو قیامت کے دن اس وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں. جیسے مجرموں کو بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، تو بھی ایک طرح سے مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا کیونکہ ظالم تھا. تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. تو انسان کو ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے. جی جی بعض لوگ مذاق میں مار رہے ہوتے ہیں، اتنی زور سے لگتی ہے دوسرے کو، تو پتہ نہیں ہم کب مینر سیکھیں گے ہنسنے کے بھی اور رونے کے بھی. جی آپ سوال کیجیے. غلاموں یا بچوں کی تربیت کے لیے ان کو تھوڑا بہت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ادب کا کوڑا اٹھائے رکھو. مینر سکھانے کے لیے فرم ہو سکتے ہیں لیکن چہرے پہ نہ مارے، ایسے ہاتھ یا کان نہ مروڑیں کہ ان کو کوئی فزیکل ایب نارملٹی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.